ایک تو یہ ہے کہ ہم اس دنیا میں جب پریشانی میں ہوتے ہیں تو اس وقت خودکشی اس لیے کرتے ہیں کہ اب کے گھبرا کے کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پائے تو کدھر جائیں گے۔ بے اصل شک سوال بے شک یہ ہے کہ مرنے کے بعد کہاں جاتے ہیں۔ یہ جب حل نہیں ہوتا تو لگتا یہ ہے کہ ہم اس دنیا سے مریں گے تو ہمیں چین مل جائے گا، اور جس کے کانسیپٹ کلیئر ہیں اور ہیئر آفٹر کو، آخرت کو وہ مانتا ہے، اس کے بارے میں اس کے تصورات ٹھیک ہیں، وہ کبھی بھی خودکشی کا تصور بھی نہیں کرتا اور کبھی بھی اقدام پہ خودکشی نہیں کرتا۔ آپ نے کہا کہ فائنینشیل پرابلمس کی وجہ سے خودکشیاں ہیں یہاں پاکستان میں، اتنے سخت حالات کے باوجود تقریباً خودکشی نہ ہونے کے برابر ہے، اور کچھ جو خودکشی پیش کیا جاتا ہے وہ بھی در حقیقت خودکشیاں نہیں ہوتی۔ اس کی نسبت ویسٹ میں اور جاپان میں اور ترقی یافتہ ملکوں میں جہاں لوگ آسودہ ہیں، وہاں خودکشیوں کا رجحان کہیں یا ان کی نسبت کہیں وہ بہت زیادہ ہے۔ تو خودکشی کا مسئلہ فائنینشیل کرائسس سے نہیں ہے، مہنگائی سے نہیں ہے، اور یہ در حقیقت انسان کی سائیکولوجیکل کرائسس سے یہ خودکشی وجود میں آتی ہے۔ اور اس خودکشی کی وجہ یہ ہے کہ انسان کو جو پریشانیاں آتی ہیں، اور اس میں سے بہت سی پریشانیاں جب وہ لوگوں کو فیس نہیں کر سکتا، کچھ ایسا اسے ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو بھی فیس نہیں کر سکتا، لوگوں کو بھی فیس نہیں کر سکتا، جس کی وجہ سے وہ خودکشی کرتے ہیں۔ اور ایک آیت ہے جو کہ میرے دل کے بہت قریب ہے اور میرے لیے کیونکہ راہ کشا ہے، میں چاہوں گا کہ ہمارے ویورز بھی اس آیت کو اسی طرح فیل کریں۔ البتہ ہمارے دیکھنے والوں میں سے کوئی خودکشی تک جانے والا تو کوئی بھی نہیں ہے، لیکن اس کے پہلے کی بہت سے وہ ہیں سٹیجز ہیں جس میں وہ اپنی شخصیت، اپنے کردار کی خودکشی کرتے ہیں، یعنی اپنے آپ کو بدل دیتے ہیں لوگوں کی خاطر، معاشرے کی خاطر، اور وہ جو اس کا دل کہتا ہے، نفس کہتا ہے، اور اس کا ضمیر کہتا ہے، اس پہ نہیں چلتا ہے، اور اسے بہت زیادہ خیال ہوتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے اور میں لوگوں کو کیسے فیس کروں گا۔ اس آیت کو اگر اس کو لوگ اپنے پلے سے باندھ لیں اور اس کو اپنے دل میں محفوظ کر لیں تو یہ آیت میں ہدیہ کرنا چاہ رہا ہوں، تمام پریشانیوں سے چھٹکارے کے لیے یہ آیت ہے، خوبصورت آیت ہے۔ اور یہ جو پریشر ہے معاشرے کا، لوگوں کا اطراف میں، اس پریشر کی وجہ سے ان لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، ان لوگوں کے سوالات کا جواب کے لیے جو ہم بہت سا کچھ کرتے ہیں، اس کا جی آخری مرتبہ خودکشی ہے۔ اس سے پہلے بھی ہم بہت سی چیزیں کر رہے ہوتے ہیں، ہم ایمان کی خودکشی کر دیتے ہیں، ایمان کو مار دیتے ہیں، اپنی جی شخصیت کی خودکشی کر دیتے ہیں، اپنے صدق و صفا کی خودکشی کر لیتے ہیں۔ یہ تمام مراحل ہیں۔ اس کی جی وجہ یہ ہے کہ لوگ اور وہ جو پریشر ہے اور ان کا سامنا کرنا ہے۔ آیت جو ہدیہ کرنے جا رہا ہوں، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے ہیں اور صالح عمل کرتے ہیں، سیجعل لهم الرحمن ودا۔ انتہائی جی خوبصورت ہے، قربان جاؤں میں اس آیت کی بے شک نورانیت پر، بے کہ شک اللہ کے ساتھ رہو، لوگوں کا کوئی مسئلہ نہیں، اللہ کو فیس کر سکو، عمل صالح کرو، ایمان کرو، لوگوں کے لیے اللہ سیجعل لهم الرحمن، بے اللہ شک ان کے لیے، اللہ نہیں رحمان، اللہ نے یہاں پر اپنے لیے لفظ رحمان استعمال کیا، کس محبت سے رحمان اپنے آپ کو کہا کہ رحمان تمہارے لیے محبت پیدا کر دے گا، بے شک جن بے شک لوگوں کی وجہ سے، ان کی باتوں کی وجہ سے تم راہ بے حق شک چھوڑنے والے ہو یا اپنی زندگی چھوڑنے والے ہو، جی تم رہو تو راہ حق پر، صراط مستقیم پر، ایمان بے شک اور عمل صالح کے ساتھ آگے بڑھو، لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہ کرو۔ ابھی لوگ باتیں بنائیں گے، سیجعل، بہت جلدی، بہت نزدیک، یہ جو باتیں بنا رہے ہیں وہ تمہارے مرید ہو جائیں گے، وہ تمہاری تعریفیں کریں گے، وہ تمہیں سبحان اللہ کہیں گے، وہ تم چڑھتا سورج تو بنو، چڑھتا سورج بننے کا راستہ کیا ہے؟ ایمان اور عمل صالح۔ یہ بے اگر شک ہدیہ تمام ان لوگوں کے لیے جو اس مرحلے تک، خودکشی کے مرحلے تک نہیں آ رہے، لیکن بہت سے کام ایسے کرتے ہیں جس پہ ان کا ضمیر راضی نہیں ہوتا ہے، لیکن یہ کام کرتے ہیں۔ جہاں تک خودکشی کا تعلق ہے، اسلام میں خودکشی کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، کوئی اس میں تصور نہیں ہے، اس کے لیے کوئی راہ نہیں ہے، کوئی گنجائش نہیں ہے، اور صریح آیت ہے، لا تقتلوا انفسکم ان اللہ بکم رحیمہ، کتنی محبت ہے۔ پہلے بے آیت میں شک نے آپ کو سنائی ہے، سیجعل لهم الرحمن ودا،
اور بے شک اس آیت اور عربی سے تھوڑی سی آشنائی ترجمے کے بعد بھی یہ ہو کہ پھر عربی کا ہمارے کانوں میں ٹکرائے تو ہمارے ذہن میں اس کا ترجمہ آنا شروع ہو جائے. یہاں بے لا شک تقتلوا انفسکم، اپنے آپ کو قتل مت کرو، بے شک خودکشی مت کرو. ان بے شک اللہ کان بکم رحیما، خدا بے شک تمہارے ساتھ مہربان ہے، رحیم ہے، تم پر رحمت کرنے والا ہے. خدا کی رحمت تمہارے ساتھ، اس کے ساتھ جو خدا سے نا امید ہو گیا، دنیا سے نا امید ہو کے اپنے آپ کو خودکشی کرنے کے اس مرحلے تک پہنچا ہوا ہے، اس سے بھی کہہ رہا ہے خدا تیرے ساتھ بھی مہربان ہے، خدا کی رحمت تجھ پر ابھی بھی قائم ہے. اور جو تجھے لگ رہا ہے کہ ابھی دنیا اندھیری ہو گئی ہے، راستہ کوئی نہیں ہے آگے، میرے لیے کوئی آپشن نہیں ہے، جینے کا میرا کوئی فائدہ نہیں ہے، نہیں، جس کے قبض قدرت میں ساری خدائی ہے، وہ خدا جو عرش پر ہے، علی العرش استوا، وہ کہہ رہا ہے ان اللہ کان بکم رحیما، تیرے بے ساتھ شک بھی خدا رحیم ہے اور تجھے کوئی مشکل ہونے والی نہیں ہے. اور ایک اور آیت جو ہے وہ انفقوا فی سبیل اللہ، اللہ کے راہ میں انفاق کرو. اب انفاق اور خودکشی کو جوڑا ہے اس آیت نے، اگر ہم اس کو سمجھ سکیں. وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، خودکشی مت کرو، انفاق کرو. اگر انفاق کرو گے تم اس حالت میں نہیں پہنچو گے جس کی وجہ سے انسان خودکشی پر مجبور ہوتا ہے. سبحان یعنی میں نے اللہ. پہلے کہا تھا کہ بہت عمدہ ویسٹ میں بات. خودکشی بہت زیادہ ہے، ہمارے ہاں اتنی غربت کے باوجود خودکشی کم ہے. اور وجہ یہ ہے کہ انسان کو یہ بتایا گیا ہے ویسٹ میں، اور یہاں بھی یہ پیغام پہنچا ہوا ہے، یہ تو ایک سیلفش جین ہے اور یہ خود غرض انسان ہے، اور جی ہاں. یہ سارا اپنے منافع کمانے پر، اپنے آپ کو فائدہ پہنچانے کے اپنے لیے ہے. وہ جب انسان کو اتنا خود غرض بنا دیتا ہے اور اس خود کے لیے جینا شروع کرتا ہے اور پھر خود کے لیے کوئی راہ نہیں ملتی ہے تو وہ خودکشی پر آمادہ ہوتا ہے. اگر وہ انفاق کی صفت کو اپنائے اور راہ خدا میں انفاق کرے، چیریٹی کرے، لوگوں کو دے، اور لوگوں کے ساتھ اس کی محبت اور اس کا رشتہ ہو، اس کو دیکھ کے لوگ خوش ہوتے ہوں، بہت بڑی نعمت ہے جس سے بہت یہ جو ترقی یافتہ دنیا ہے یہ محروم ہو کے رہ گئی ہے کہ کوئی ان کو دیکھ کے خوش ہو جائے. بے اسی شک لیے یہ جو کتے پالتے ہیں کہ وہ کتا ان کو دیکھ کے خوش ہو جاتا ہے، کیونکہ ان کو ہڈیاں ڈالتے ہیں یا جو آپ جی کے ہاں یہاں برانڈیڈ جی کھانے ہاں ہیں وہ ڈالتے ہیں تو وہ کتا اس کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے. جی ہاں اس نجس جانور کو پالتے ہیں، اس کے لیے اپنی جائیدادیں وقف کرتے ہیں، اس کے لیے برانڈیڈ کھانا لاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ دیکھ کے اگر ایک کتے کو کا مسکرانا یا اس کو دیکھ کے تمہیں دیکھ کے خوش ہونا تمہیں بے شک اتنا اچھا لگ رہا ہے، تو اگر انسان تمہیں دیکھ کے خوش ہو جائے، تمہیں بے دیکھتے شک. ساتھ ہی دعائیں دینا شروع کر دے، تم میں واہ وہ واہ. مایوسی پیدا ہو سکتی ہی نہیں ہے کہ بہت تم خودکشی کی طرف چلے جاؤ. ایک روایت پیش کرتا ہوں، اس کے بعد میں آپ کی طرف آؤں گا، آپ کے سوال اور بھی ہوں گے. ان بہت المؤمن، اچھے سوالات دے دیے انہوں نے. استاد محترم کی ویڈیو نہیں آ رہی، ہاں صاحب آپ کی ویڈیو نہیں آ رہی. ویڈیو آ رہی ہے، صاف آ رہی ہے. آپ کے پاس آ رہی ہے مسئلہ ہے. آ رہی ہے آ رہی ہے. میری بالکل ویڈیو صاف آ رہی مجھے بھی لگ رہا ہے یہاں سے جا رہی ہے. ہے. نہیں جا رہی ہے آ رہی ہے. جی آپ دیکھیے گا آپ کی آ رہی ہے ہوگی. جی. جی جی ایک حدیث صرف، ان المؤمن یبتلا جی بکل جی بلیہ، مومن کو جی ہر قسم کی آفت آ سکتی ہے، ہر قسم کی پریشانیوں سے، بلایا سے اس کو آزمایا جا سکتا ہے. وَيَمُوتُ بِكُلِّ مِيتَةٍ، اور ہر قسم کی موت آ سکتی ہے، اس کو ہارٹ اٹیک بھی ہو سکتا ہے، ایکسیڈنٹ بھی ہو سکتا ہے، شوگر سے بھی مر جی سکتا ہے، سکتے سے بھی مر سکتا ہے، وغیرہ وغیرہ، سب کچھ ہو سکتا ہے. إِلَّا أَنَّهُ لَا يُقْتَلُ نَفْسَهُ، لیکن وہ خودکشی نہیں کر سکتا. بے شک خودکشی کرنے والا مومن نہیں ہے. امام ارشاد فرما رہے ہیں وہ مومن کو ہر قسم کی مصیبت آ سکتی ہے، اپنے ہاتھوں موت نہیں آ سکتی ہے، خودکشی وہ نہیں کر سکتا. انسان اگر خدا نخواستہ کوئی اس مرحلے پہنچتا ہے اور وہ اپنے آپ کو مارنے کی کوشش کرتا ہے، من قتل نفسہ متعمدا فہو فی نار جہنم خالدا فیہا، خودکشی بے شک کرنے والا ابدی جہنمی ہے. بے جہنم شک میں جس طرح کافر جاتا ہے اور وہ پھر واپس نہیں آتا، یہ شخص جو ایمان پہ تھا اور نمازیں پڑھی، روزہ پڑھا، ابھی بھی ایمان پہ ہے، لیکن اس نے یہ گناہ اگر کر دیا اپنے آپ کو قتل کرنے کا، کیونکہ وہ خدا سے مایوس ہوا ہے اور اسے خوف خدا کے نہ ہوتے ہوئے اس نے اپنی زندگی کا خاتمہ کیا ہے. یہ بے شک زندگی جب دوبارہ سے اس کو زندگی ملے گی اور بے شک وہاں پھر وہ جہنم میں ڈالا جائے گا، اور یہ جہنم میں بھی ڈالنا جو ہے بے وہ شک. بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے.